ہم سب کو رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ تو جب امتحان گزر جاتا ہے نا، تو امتحان کے گزرنے کے بعد کامیابی ملتی ہے، اور کامیابی پر جو خوشی ہوتی ہے نا، اس خوشی کا اندازہ اسے ہی ہو سکتا ہے کہ جسے وہ کامیابی ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، فرمایا تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنا اندر صاف کر لیا، جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس نے دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر کو اپنا لیا۔ یہ وہ سارے رستے ہیں کہ جو کامیابی کے رستے ہیں، اور ان رستوں پہ چلنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو کامیابی ہمارے سامنے ہے، راستہ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا کہ راستہ کامیابی کا وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے اس رستے کو اپنا لیا، قرآن کا کھلا اعلان ہے قد افلح من تزکا، فرمایا جس نے بھی اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے بھی اپنے رب کو منا لیا، جس نے بھی تقوی اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں پر کامیابی کا ایک خوبصورت رستہ متعین کر دیا گیا، اور یہ اعلان ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ ریڑھی پر سودا لگانے والا ہے، ایک ٹھیلا لگانے والا ہے، یا بڑا اس نے جناب برانڈ کھول کے رکھا ہوا ہے، بڑا بزنس مین ہے، ہر شخص کے لیے یہ اعلان ہے، اور اعلان کرنے والا وہ رب ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ لوگوں تم سب میرے سامنے بالکل برابر ہو، ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص کامیاب ہے اور میری بارگاہ میں مکرم اور محترم ہے، وہی شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، اس حوالے سے ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں نے اس جاری نہر سے، رحمت والی نہر سے میں نے کتنا پانی حاصل کیا ہے، کتنا رحمت کا پانی حاصل کیا ہے۔ حضرات محترم، کامیابی الحمدللہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ آیا، اللہ نے یہ رمضان عطا فرمایا تو اپنے حبیب کے صدقے عطا فرمایا۔ آپ کے ذوق کے لیے حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، اور اس میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر کہیے کیا کہنا ہے جی؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ہوش سنبھالا، اللہ نے ان کے اندر روح پھونکی، آدم علیہ السلام نے
رب کی جانب رجوع کیا، فرماتے ہیں کہ جب میں نے عرش پر دیکھا، عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش پر کلمہ دیکھا، اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ تیرا نام تو سمجھ آتا ہے، یہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک باری میرے نال مل کے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، یا اللہ خلیفہ تو مجھے بنایا، نائب تو مجھے بنایا، لیکن تیرے نام کے ساتھ یہ محمد کا جو نام نظر آ رہا ہے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم لولا لما خلقتک، ایک جملے میں بات سمجھا دی، فرمایا اے آدم اگر یہ نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس واسطے حضرت آدم علیہ السلام نے جدوں ایک گل سنی سمجھ لگ گئی کہ کائنات اگر وجود ہے تے اگر وہ صدقہ ہے تے سونے محمد مصطفیٰ دا ہے۔ اس واسطے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ نے بڑی خوبصورت گل کی تھی تے میرے نال مل کے کہنا ایک میں ہی نہیں انہیں پہ قربان ہے، ایک میں ہی انہیں پہ قربان۔ خدا دی قسمیں اگر کائنات نو وجود ملے آئے تے سونے نبی دے صدقے، والضحا دے چہرے والا، واللیل دیاں زلفاں والا، حبیب دے کڈلا والا، علم نشرہ دے سینے والا، تے سونے مدینے والا، اونا دے صدقے سارے انعام ملے نے۔ حضرات محترم میں ایک گل کرنا ہونا کہ یار ساڈی تے اوقات کوئی نہیں، اسی گناہگار بدکار جائے، اللہ اکبر، ہر گناہ ساڈے اندر پایا جاتا ہے، اگر ساڈا منہ کوئی ٹکرے آئے، اگر ساڈی کوئی اوقات ویلی ہوئے، دے پیچھے کوئی اور نہیں تیرا تے میرا سونا نبی، انہاں دے صدقے سارے انعام مل رہے نے، عید بھی آئی تے انہاں دے صدقے آئی ہے، روزے ملے نے تے بھی انہاں دا صدقہ ہے۔ جدوں زیادہ گناہ ہو جاندے نے تے پھر اللہ تبارک و تعالی انج دے سونے سونے مہینے عطا فرماندا جے، خوبصورت راتاں عطا فرماندا جے، کیوں او مالک جو ہویا، او کریم جو ہویا، او مہربان جو ہویا، اونے اپنے نبی دی امت سمجھ کے اس نسبت دا پاس رکھ دیا ہویا، ساڈے تے مہربانی کیتی جے، رمضان دتا تاکہ اسی گناہاں تو پاک ہو جائیے، پاک ہو کے پھر عید منائیے۔ حضرات محترم
گل ایک جملے چ سمجھاواں گا کہ نہ کوئی ساڈی اوقات سی نہ کوئی ساڈی ذات سی، لیکن کی ہویا کہ درمیان وچ محبوب دی ذات سی، درمیان وچ محبوب دی ذات سی، رب نو ساڈے تے رحم آیا تے رب نے سانو انج دے موقع عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ نے کرم فرمایا، سانو اپنا حبیب عطا فرمایا، اونا دے صدقے خوشیاں مل رہیاں نے۔ حضرات محترم، عید اوہو عید جس عید دے اندر رب تے او دا رسول راضی، عید اسے دیئے جس تو اللہ تے او دا رسول راضی ہو گیا، ہاں جی، جس تو اللہ تے او دا رسول راضی ہو گیا او دے واسطے ہر طرح دی خوشی دی۔ حضرات محترم، اللہ نے ایک کرم فرمایا ہے، سانو اتنا خوبصورت اے موقع عطا فرمایا ہے، اے عید او عید شاعر آخدہ ہے، ایہو عید شوال جو گزری میری سونا عید سعید نہیں تھئی۔ وہ دس رہا کہ عید کدوں ہوندی، تو نہیں ملیا سائیں طیبہ جو کسے نال گفت شنید نہیں تھئی، او خوشیاں رس گئیاں نیو عید منائی، جنا پوری آس امید نہیں تھئی، بس مکدی گل شمیم مکایوں تیڈی دید نہیں تھئی، ساڈی عید نہیں تھئی۔ حضرت خواجہ غلام فرید آپ کے علاقے میں ایک مجنوں دیوانہ پھرا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ ایک دن جذب میں آیا، کیفیت میں آیا، چوراہے کے اندر کھڑا ہو گیا، جو بھی اس سے مل رہا ہے اس کو اپنی زبان میں کہتا ہے، او سہی عید کٹا۔ اپنی کیفیت میں آگئے دیوانہ، عید کداں یعنی عید کب ہے؟ اسی چوراہے سے گزر ہوا حضرت خواجہ غلام فرید کا، اور ظاہر ہے عاشق کی رمز کو بڑا جانتا ہے، بڑا پہچانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب فرید گزرا، عاشق وہ جو مجنوں دیوانہ تھا وہ مستی میں آیا، اس کی کیفیت میں اضافہ ہو گیا، جھوم کے فرید کو دیکھ کے مسکرایا، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بچھڑا ہوا یار آیا۔ اتنی دیر تھی، جب فرید پاس آیا اس مجنوں دیوانے نے وہی سوال حضرت خواجہ غلام فرید سے دہرایا، فریدہ دس عید کداں، عید کداں؟ اس کا یہ سوال نہیں تھا بلکہ جلتی پہ تیل کا کام کر گیا۔ ادھر یہ عاشق، ادھر یہ عاشق، وہ بھی عاشق ہے یہ بھی عاشق ہے، دونوں اپنی مستی میں مست ہو گئے۔ ادھر سوال آیا، ادھر فرید نے مستی میں جواب دیا، پوچھا فریدہ عید کداں؟ آپ نے جواب دیا، یار ملے جنا۔
جدوں یار مل جاوے تے پھر کی ہوتا ہے؟ عید ہوندی ہے، پھر عید ہوندی ہے۔ اس واسطے یار کون ہے؟ یار ہمارا محبوب ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر وہ مل گئے تو جو میرا ہے تو میں بے سر و ساما ہی بھلا، یعنی اگر آپ میرے ہیں تو پھر مجھے دنیا کی ضرورت ہے۔ تو جو میرا ہے تو میں بے سر و ساما ہی بھلا، کیوں؟ للہ الحمد، میرا سر و ساما تو ہے۔ جو ایاز تھا نا، ایاز سلطان محمود کا غلام، اس سے وہ جتنے بھی وزیر مشیر تھے نا، جو بابے تھے جنہوں نے ساری عمریں دربار میں چاپلوسی کر کے گزار دی تھی، تو وہ بڑے سڑتے تھے، جلتے تھے۔ تو آزمائش کے لیے بادشاہ کو ظاہر ہے پتہ تھا کہ یہ نوجوان مجھ سے پیار کرتا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس نوجوان تو پہلے تسی سانو ویکھو، اسی تو ہڈی دربار ساری عمرہ گزار دیتیاں۔ آپ نے فرمایا جو اس میں ہے وہ آپ میں نہیں ہے۔ انہوں نے آکھا چلو آزما لو۔ بادشاہ نے ایک دن اچانک کیا کیا، وہ جو جتنے بھی خزانے کے بورے تھے ان کے منہ کھول دیے، کہا جس کو جتنا چاہیے وہ بھر لے، چاہے اپنی جھولی بھر لے، چاہے اپنے برتن بھر لے، ہر ایک کو اجازت ہے۔ اب ظاہر ہے وہ جو وزیر مشیر تھے وہ تو ظاہر ہے وزیر مشیر ہوتے کس لیے ہیں؟ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں کہ بس موقع ملے تو بندہ کھا کھو جاوے، پھر پتہ بھی نہ لگے، پھر نیب بھی نہ آوے۔ آکو سبحان اللہ۔ وزیر مشیر بس موقع ملا، انہوں نے جناب دھاوا بول دیا خزانے پر، جس کے ہاتھ میں جو لگا اس نے وہ لے لیا اور اپنے سامنے ڈھیر بنا لیا۔ ایاز کھڑا تھا، ایاز اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، وہ نہیں گیا۔ سلطان محمود نے کہا کہ بھائی ایاز، میں نے تو کھلا اعلان کیا تھا کہ جس کو جو مل گیا وہ اس کا، تم کیوں نہیں گئے؟ ایاز نے بڑی پیاری اور خوبصورت بات کی اور سادی سی بات کی، بڑا سادہ جا جملہ بولیا۔ انہیں آکھیا بادشاہ جی تسی ایک جملہ بولے آئے، جدے ہاتھ جو لگ گیا او دا، اس گل تے قائم ہو؟ انہیں آکھیا بالکل میں قائم ہاں۔ حضرت ایاز سدھا گئے بادشاہ دے کول، تے بادشاہ دے کندھے تے موڈے تے ہاتھ رکھ دیتا۔ بادشاہ سلامت، اپنی گل تو مکرنا نہیں، جدے ہاتھ جو آ گیا وہ حسدہ ہو گیا۔ تو جو میرا ہے، تو جو میرا ہے، میں بے سر و ساما ہی بھلا۔ کہنے لگا مینو ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، مینو تے او چاہیے جدا اے سب کچھ ہے۔ تو جو میرا ہے، میں بے سر و ساما ہی بھلا، للہ الحمد کہ میرا سر و ساما تو ہے۔ تو اس لیے جسے محبوب کی ذات مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ خدا کی قسم، نمازی نماز کس لیے پڑھتا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اسی لیے نا
زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کیوں دیتا ہے؟ کہ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ حج کرنے والا حج اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر نیک کام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور رب کی طرف سے یہ پیغام آیا، او بندے خوش ہو جا، تو نے رمضان میں ہمیں خوش کیا، ہم نے عید الفطر کا دن دے کے تجھے خوش کر دیا ہے، تیری خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ رب کی طرف سے رضا بھی لیتا جا، رب کی طرف سے خوشنودی بھی لیتا جا۔ عید کا دن یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو گیا ہے۔ وہ بندے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھے، وہ بندے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقات و خیرات کیے، وہ بندے کہ جنہوں نے نوافل پڑھے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھے ہیں، بھائیوں ان کے لیے آج عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ اور پھر ایک چیز ذہن میں رکھیے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے۔ بڑی قابل توجہ بات، 10 سال تک کوئی مرغن غذا نہیں کھائی، صرف اتنا کھایا جس سے حیات برقرار رہے، زندگی چلتی رہے، بس اتنا کھاتے رہے۔ اللہ اکبر، عید کا دن آیا، اس سے پہلے جب چاند رات آئی، نفس نے اندر سے کہا، او ذوالنون مصری کل عید ہے، بلند وانا سبحان اللہ، کل عید ہے، ہن تے میرے نال تھوڑی دیر واسطے صلح کر لے تے عید والے دن کچھ کھوا، یعنی خود کھا، مینوں بھی کھوا، میرے جسم یعنی اپنے جسم نو مطمئن کر، کوئی سکون دی غذا ہوئے۔ 10 سال ہو گئے نے تو سادہ جا کھانا کھانا ہے، مہربانی کر۔ عید والے دن ہر بندہ بڑی خوشی مناتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے اپنے نفس نو آکھیا، ایک شرط تے کھاواں گا، ایک شرط تے کھانا کھاواں گا، اگر تو مینوں 2 رکعتاں دے اندر پورا قرآن سنا دے میں۔ ایک شرط تے کھاواں گا کہ اگر تو مینوں 2 رکعتاں دے اندر پورا قرآن سنا دے میں۔ اللہ اکبر، نفس نے گل من لئی، صلح ہو گئی، ساری رات اللہ اکبر الحمد شریف تو شروع کیتا ہے، صبح فجر تک رب دا پورا قرآن 2 رکعتاں دے اندر مکمل کر لیا۔ جدو 2 رکعتاں دے اندر قرآن مکمل ہو گیا نا، عید ہوئی، عید تو بعد جناب کھانا سامنے آ گیا، لقمہ اٹھایا، منہ دے کول لے کے گئے نے، اچانک خیال آیا، ذوالنون مصری کیا تو ہر تے نہیں رہا؟ کیا تیرا نفس جد تے نہیں رہا؟ تو ہار رہا ہے؟ اور لقمہ پیچھے ہٹا کے زارو قطار رون لگ پے نے۔ تے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لقمہ تھلے رکھ دیتا، اللہ اکبر، زارو قطار رون لگ پے نے۔ تھوڑی دیر تو بعد دروازے تے دستک ہوئی ہے، جدوں دروازہ کھولیا ایک اللہ دا ولی ہاتھ وچ ٹرے لے کے اور طرح طرح دے خوبصورت کھانے لے کے دروازے تے کھڑا ہے، کہنے لگا ذوالنون مصری تسی آؤ۔
ذنون مصری تسی ہو؟ آکھیا بالکل میرا نام ذنون مصری ہے۔ آکھیا میں آپ نہیں آیا، مینوں کسے نے بھجوایا ہے، مینوں کسے نے بھجوایا ہے۔ اندر بٹھایا، پوچھیا تینوں کنے بھجوایا ہے؟ آکھیا مینوں اونے بھجوایا ہے جیڑا سیدہ آمینہ دا جایا ہے، جیڑا سونا کملی والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماندے نے رات ہوئی ہے، اللہ نے میری قسمت دا ستارہ چمکایا، بلند کر دیتا۔ رات خواب دے اندر کملی والے تشریف لے آئے نے، میرے آقا نے میری ڈیوٹی لا دیتی ہے۔ آکھیا او میرے امتی صبح فلاں علاقے دے اندر جاوی، میرا ایک امتی جدا نام ذنون مصری ہے، 10 سال ہو گئے نے اپنے نفس دے نال جنگ لڑ رہا ہے، اپنے نفس دے نال جنگ لڑ رہا ہے۔ انہوں میرا سلام بھی آکھی تے انہوں آکھی تیرے نبی دا ارشاد ہے، تیرے نبی دا فرمان ہے، اے ذنون مصری آج عید دا دن ہے، آج دا دن واسطے اپنے نفس دے نال صلح کر لے تے اے کھانا تناول کر لے۔ آکھیا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، گونج بہنی چاہیے سبحان اللہ۔ آکھیا میرے نبی نے فرمایا ہے؟ آکھیا بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے سن، سرکار نے ارشاد فرمایا ہے۔ آکھیا آمنا وصدقنا سمعنا واتانا، اسی سن بھی لیا، اسی اطاعت بھی کر لئیے، اسی اپنے نبی دے فرما بردار۔ جنہ تے کرم نوازی ہوندی پھر انج کر کے ہوندی ہے۔ اے او لوگ نے کہ جنہ نے اپنے رب نو بولو بولو اپنے رب نو راضی کیتا ہے۔ حضرات محترم میں پہلے عرض کیتا ہے کہ خوشیاں جتنیاں بھی نے اس صدقہ کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، اس واسطے شاعر رکھ دے کہ میرے بانا نالے قدر دانا او وڈے کرم کمائے نی بھلا ہو بھی، ککھاں وچ رل دے سر او بخت ساڈے، او ککھو لکھ بنائے نی بھلا ہو بھی۔ کلری شور زمین سا میرے بانا، او بوٹے کرم دلائے نی بھلا ہو بھی۔ پتہ سارا ہے سردار سانو کیتیاں دا، او پردے ہے بات پائے نی بھلا ہو بھی۔ اللہ اس واسطے میرے بھائی آج دا خوشی دا جڑا دن نے اللہ دی بارگاہ چ دعائیں کرنی ہے، یا اللہ اے جڑیاں خوشیاں تو عطا فرمائیاں نے انہاں خوشیاں نو جاری رکھی،
سانو آباد تے ارشاد فرماوی ساڈے گھراں دے اندر رحمتاں تے برکتاں نازل فرماوی حضرات محترم خوشیاں دین والا او رب عزتاں دین والا او رب مہربانیاں کرن والا او رب اسی اس بارگاہ دے اندر امید دا دامن پکڑ کے دعائیں کر سکدے نے اکو در کو داتا جان کے بس کھڑے ہاتھ سے آس دی جھل جھولی ایک مینا لکھ منگتے ہیں گھئی پئی جھولی نال ہے رل جھولی سائی کرم دی خیر خیرات دیتی وہی کو وار بھری بھل بھل جھولی اس دن دا ارشد رج گئے ہاں اس دن دا ارشد رج گئے ہاں سانو اڈنی نہیں پئی ول جھولی او تے نہ دین والے نے مہربانیاں کرن والے نے ہاں جی او اتنے مہربان نے وہ کہندے نے بھائی تیری جھولی تنگ ہو سکتی ہے ہاں ساڈی جھولی تنگ ہو سکتی ہے لیکن او دا جیڑا کرم ہے نا ہاں جی او دا کرم کدی ختم نہیں ہو سکتا